افغانستان میں طالب علموں کو طالبان کہہ دیا جاتا تھا. اس پہلو سے تو وہ موجود تھے، لیکن طالبان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے منظر پر آئے؟ یہ طالبان کون ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں؟ کوئی 30 سال پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. ہاں، اس کے لیے ذرا سرسری سے آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے 30-35 سال. افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا، اور اکثر و بیشتر بڑا اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا، امن کے ساتھ چل رہا تھا. اگرچہ افغانستان کے جو دیہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت، عظیم اکثریت ہے، وہ بڑی شدید مذہبی انداز کی تھی. نماز، روزہ اور اس پردہ، حجاب، یہ ان کے کلچر میں شامل ہے. یوں سمجھیے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے، ان کے کلچر کا جز ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے، خاص طور پر کابل، وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا. بادشاہ کے نام کے تحت جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی ملکہ، اور وہ سکرٹ پہنے ہوئے تھی، ٹانگیں ان کی ننگی تھی. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ افغانستان، افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے، افغان ملکہ، اس لباس. لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طور پر ویسٹرنائز تھا. اکثر و بیشتر وہاں پہ جو لوگ نچلے طبقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا. اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی جب سردار داؤد خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، اور ان کی لیننگز جو ہے، رجحان جو ہے، وہ روس کی طرف زیادہ تھے. لیکن یہ کہ وہ کوئی خالص نظریاتی کمیونسٹ نہیں تھے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یقین بعد دیگرے کئی قتل ہوئے. سردار داؤد کو کسی نے قتل کیا، پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا، پھر کسی اور نے قتل کیا، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آ گئی. تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی. اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کمیونزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے، اس میں مضبوط قدم جما چکا تھا. پارٹیاں دو تھی، پرچم اور خلق، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا جو رشین ریولیوشن میں مونشوکس اور بولشوکس کا تھا. پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک. کمیونزم ایک، قیادتیں دو جدا، دو پارٹی. اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھی، آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی. لیکن کمیونزم کے اوپر وہ بالکل جو ہے پورے متفق. اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھیے، جو بہت صحیح ہوا. ابھی جبکہ وہ ریزسٹنس شروع ہوئی تھی اور روسی فوجیں نہیں آئی تھی، ابھی گویا کہ ایک لوکل فینومینا تھا، گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر، جس کو میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں، اسی کے اندر تھا. تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کمیونزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا، ریزسٹنس شروع ہوا. اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کا حصہ بہت زیادہ تھا. یہ لوگ جو ہے یا تو جماعت اسلامی کے زیر اثر تھے، اور یا زیادہ تر جو ہے الاخوان المسلمون کے زیر اثر تھے. انہی کے لیڈروں میں حکمت یار تھے، گلبدین حکمت یار، انہی میں احمد شاہ مسعود، اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، بہت گہرے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے. پھر استاد ربانی، عبدالرسول سیاف، اس قسم کے لوگ، ان لوگوں نے جو ریزسٹنس موومنٹ شروع کی. تو یہاں بھٹو صاحب نے اس وقت بالکل صحیح قدم اٹھایا. ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی، وہ آئے دارالحکومت میں، بھٹو صاحب کے مہمان رہے، ان کی پیٹھ تھپکی کہ ٹھیک ہے کرو کوشش، اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں مدد بھی دی ہوگی. لیکن یہ اس کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے. اندازہ ہے کہ جب بلایا ہے، پیٹھ تھپکی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان دے. گویا کہ وہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا، وہ زار کے زمانے کا خواب ہے کہ سائبیرین ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونگتے ہوئے، اور وہ جو ہے بحیرہ عرب، عربین سی اور بحر ہند، انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے. لہذا افغانستان میں قلت جم گئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا. یہ صورتحال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل صحیح تھا. بعد میں جب روسی فوجیں آ گئی، اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست. ان میں سب سے پہلے ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل حریت تھا. اس کی بنیاد مذہبی نہیں تھی بلکہ آزادی. اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے.
اس کے لیے ذہن تیار نہیں، جذباتی طور پر تیار نہیں. یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے. چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، مارگریٹ تھیچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اور وہ طورخم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے، جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں. We learned our lesson and the Russians will also soon learn their lesson. افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا. ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا، لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے. اسی طریقے سے بالفرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا. یہ سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے، دوسری بھی سیکھ لیں گے. بہرحال اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھیے. اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا ہے. یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب؟ جب کہ کولونیل رول کا بستر طے ہونا شروع ہوا. یہ یورپین جو پاورز تھی انہوں نے اپنا بستر رول کرنا شروع کیا. تو جیسے جیسے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا، جیسے آدمی کو نیند سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا. یاد آیا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا نا، یا انگریزوں کے آنے سے پہلے، یا بلندیزیوں کے آنے سے پہلے، یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے، یا طالبیوں کے آنے سے پہلے، یا اسپینیئرز کے آنے سے پہلے. یہ آخر ہمارا نظام تھا، تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں. یہ ایک جذبہ تھا، اگرچہ مبہم تھا، واضح نہیں تھا. اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے، لیکن جذبہ موجود تھا. اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے، وہ ابلیس کی مجلس شورا میں، کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس سے، تو ہم نے خود ہی اس کو لباس اڑا دیا ہے شاہی کو، اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے. وہ انڈیویجول ساورنٹی کی بجائے پاپولر ساورنٹی، کلیکٹیو ساورنٹی. وہ شرک جو کا تو ہے، کفر جو کا تو ہے. اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی پوچھا گا؟ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی، یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی، لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. جذبہ پر اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا، اور یہ جذبہ کھنچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام ابرد ہو جائے گا. اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے، والنٹیئرز آئے، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے وہاں پر محنتیں کی. اپنے کوئی انڈونیشیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی برما سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلسطین سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلپائن سے چلا آ رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی مصر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی چیچنیا سے چلا آ رہا ہے. یہ سارے لوگ آئے وہاں، اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا. جہاد فی سبیل اللہ کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دعوت اور اس میں اتمام حجت، پھر جو دعوت کو قبول کرے انہیں منظم کرنا، ڈسپلن آرگنائزیشن میں لانا، ایک امیر کے تابع ہوتا اس سے بیٹھ کر، اور پھر یہ کہ ان کی تربیت، ان کا تزکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے. یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں، کچھ نہیں، نہ حکومت نہ سیادت، صرف اللہ کی رضا. اور یہ کہ جذبہ اتنا ابھر آئے کہ تن من دھن حتیٰ کہ جان دینے کے لیے تیار ہو. یہ ساری شرائط ہیں جہاد فی سبیل اللہ. ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو جو ایک دم حملہ ہو گیا اور اسی فوجی آ گئے تو نہ انتخابوں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے. یہ جہاد فی سبیل حریت تھا، آزادی کا جہاد. اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم جائز جہاد ہے، اس میں جان دینا بھی شہادت. اگرچہ وہ جو ایک مثبت جہاد فی سبیل اللہ وہ تو ہمیں سیرت صحابہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ ملتا ہے. بارہ ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھینچ کر لائی. دوسری طرف امریکہ نے وہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا اکاؤنٹ ہے، یعنی یہ کہ جو ویتنام میں روسیوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے، تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرا وقت آ گیا ہے. اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو ایس ایس کو ختم کر دیا جائے. میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو ایس ایس ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی. اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے پڑھ کر، مسلمانوں سے پڑھ کر جو ہے دنیا میں بلند کیا.
اور ان جہادی لیڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں، ان کی شخصیت کی امیجز بنائی. احمد شاہ مسعود کو دی لائن آف پنشیر، پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھاک بٹھائی گئی تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، والنٹیئر مل جائیں. ہمارا آدمی تو کوئی نہیں مرے گا، ہم کو پیسے دے گے اور ہتھیار دیں گے، مریں گے یہ مسلمان مریں گے، چاہے وہ افغان ہے چاہے باہر سے آنے والے ہیں. تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا، اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لا علمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے جن میں بن لادن بھی ہیں، وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کھینچ کر عرب باری سے لے کر آئے. ان میں عبداللہ ابن ارزاق بھی تھے شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہی میں عمر عبد الرحمن ہے جس وقت امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے. یہ سب لوگ کیا تھے؟ جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے، اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے unknowingly وہ امریکہ کے آلہ کار بن رہے. بہرحال اس میں نتیجہ جو نکلا، مجاہدین جب مجاہدین کو فتح ہو گئی، ظاہر بات ہے اس میں دونوں فیکٹرز میں رکھیے، صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جانفشانی نہیں، امریکہ کے ہتھیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا. خصوصاً تازہ ترین ہتھیار اسٹنگر میزائل جسے دنیا جانتی نہیں تھی وہ دے دیا. اور اصل میں جو روسی فوج جو ہے دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے، اس میں اسٹنگر میزائل کا بہت بڑا دخل تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جو وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز لے کر آتے تھے. اور وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی مورچے لگائے ہوئے تھے وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، کوئی اور بمباری کرنا مشکل تھی، تو یہ گن سے بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی. تو گن شپ ہیلی کاپٹر سے جو بمباری وہ کرتے تھے، فائرنگ کرتے تھے، وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا. اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا اسٹنگر میزائل. کہ میزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہدف سے اگر نہ لگے ہدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا، نہیں، جدھر وہ ہدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، جدھر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا. گلمال کفر ہے سودار، جیسے وہ کفر جو ہے جو رخ موڑ لے تم بھی رخ موڑ لو اور وہ تباہ کر دے دو. تو یہ مہاراج جو بھی شکست ہوئی روس کو، وہاں سے من چلا گیا، تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب. اس نے مجاہدین کے اندر گروپ بندی، باہمی کشاکش، یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیے تھے. اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے. آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے کہ جس کو جو ہمارے پھر کنٹرول میں نہ رہے، لہذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا نہیں صرف پاکستان کے لیے. لیکن یہ مجھ سے ایک مجاہدین لیڈر میں سے ایک صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی نے. میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلطی ہے، لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو بجائے اس کے کہ کوئی حکومت وہاں قائم کرواتا اور عوام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتا، اس حکومت کو مستحکم کر کے، جیسے کہ وہ اپنا سر توڑ زور لگا رہا ہے عراق کے اوپر کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے، مستحکم ہو جائے، پھر یہاں سے ہم رفتہ رفتہ نکلے، وہ فوراً بھاگے آپس میں وہ جو ہے دشمنی کے بیج بو کر. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ، فساد فی سبیل اللہ، وہ تباہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی، روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی، خاص طور پر کابل میں. اصل تباہی و بربادی جو خانہ جنگی سے آئی ہے. اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں وارڈ لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ریاستیں قائم کر لی. وارڈ لارڈز، ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور وہ ہتھیار جو ہے اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیے ہوئے ان کے پاس بہت کافی جو ہے ابھی موجود تھے، ان کا اسلحہ خانہ تھا. تو اپنے علاقے معین کر لیے، اور وہاں یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس لینے شروع کی، جنگا ٹیکس. جو بھی گاڑی گزرے، بس گزرے، کوئی مینی بس گزرے، کوئی ٹیکسی گزرے، ٹیکس دو. یہاں سے نکل کر اگلے میں گئے تو وہاں پھر ٹیکس دو، وہاں سے نکل کر اگلے کوئی وارڈ لارڈ کا علاقہ گیا وہاں ٹیکس دو. اور نہ صرف یہ کہ ٹیکس، بلکہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت عورتوں کو بھی اتار لیتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کو بھی اتار لیتے. یہ جو صورتحال تھی، اس سے افغان لوگوں کا کہ ناک میں دم سخت نشان. اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے یہ مجاہدین کی قیادت تھی، اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر غافل سمجھی. اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے، جدید تعلیم یافتہ ہیں، یہ انجینئرز ہیں، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، استاد ربانی بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، عبد الرسول سیاف الازہر کے پڑھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے صبغت اللہ جو ہے وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم جدید یافتہ بھی. تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا
ان لوگوں کی حکومت بن گئی ہے تو یہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے، اور یہ وہ شے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ اگر واقع طریق ماڈرن اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ گئی تو ہمارے نظام کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ تو یہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تاریکی تو جائے گی، رات کو تو جانا ہی جانا ہے، وہ تو جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریکی ہے، یہ انہیں اندازہ تھا۔ بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملا عمر کھڑا ہوا، وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے، اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلباء طالبان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کس لی کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم کیا جائے۔ یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی، تنگ آئے ہوئے تھے ان وار لارڈ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے، لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا، بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر رہے، یہاں تک کہ گلبدین حکمتیار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر، اور گویا کہ وہ کسی فائنل اسالٹ کی تیاری میں تھا، جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گاڈ گیون ہے، وہ جو ایک شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ۔ تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کی جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی۔ بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے۔ اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے، سعودی عرب نے، امارات نے طالبان کو سپورٹ کی۔ بے نظیر کی حکومت تھی، کہاں بے نظیر جیسے سیکولر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت، کہاں طالبان مولوی ملاٹے ان کے خیال کے مطابق۔ سعودی عرب نے امریکہ کے حکم سے مدد دی، امارات نے مدد دی، پاکستان نے تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا۔ ان کی جو ہے ایمبیسڈرز وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک نہیں، ملا ملاٹے ہیں، انہیں کوئی دنیا کا کوئی علم ہے نہیں، یہ جانتی نہیں، لہذا ان سے کھیلنا آسان ہے، انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے، ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے۔ اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات اور تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب و سنت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا انہیں مدد دی۔ لیکن ہوا کیا؟ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے 90% علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن، کل امن، چوری ختم، ڈکیتی ختم، زنا بالجبر ختم، زنا ختم۔ تو اب آنکھیں کھل گئی امریکہ کی، یہ کیا ہو رہا؟ اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو۔ اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ نارض عشق کہ خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کہ صاحب نظرے پیدا شد۔ یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے، جس کا ہمیں خوف تھا، جس کا ہمیں اندیشہ تھا، وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ ابھی تو گورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے چند سزائیں نافذ کی ہیں، اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسیپٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر، میں ایک وقت لے کر گیا ہوں، نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا، نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوئی پارلیمنٹ مجلس شورا مجلس سے ملی کہ نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بینک ہے کہ نہیں ہے، میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام کی بات تھی نہیں، لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا دینا، رجم کرنا، قتل کے بدلے قتل علی اعلان میدان کے اندر، اور سر جو ہے قلم کرنا یا سینے کے اندر۔ ایک صاحب نے جو کہ آئی وٹنس تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر، اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ کر لا کے ڈال دیا گیا اسٹیڈیم کے اندر، اور ہتھ لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بیوی سے، مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھوگو اس کے سینے کے اندر، اور اس نے کیا۔ اب یہ جو مناظر ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فری ایک معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود اور تعزیرات نافذ ہوئی۔ یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا، تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے اب بڑی شدید خطرے کی بات ہوئی۔ البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اس ابتدائی عرصے میں
طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی، نہ تربیت ہوئی تھی، نہ تنظیم ہوئی تھی، نہ کوئی ڈسپلن قائم تھا. یہ تو موب تھا، لہٰذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی. مثلاً مدار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، سفارتکاروں کو قتل کر دی. پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی، کٹر حنفیت، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ بھی. لاظ بات ہے ان عام لوگوں کے ان پڑھ لوگ، اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھی، داڑھی جو ہے سنت موقدہ ہے، نہیں رکھتا اس کو سزا دو، اور حجام جو ہے اس کا سخت قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے تو. اسی طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاذ کیا گیا. عورتیں باہر کیوں نکلے؟ اپنے گھروں میں رہو، یا یہ کہ پورا برقع لے کر نکلو. جو بھی آپ کے ہاں دنیا بھر میں شکل کوک جس کو کہتے ہیں، وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ برے رہو. تو اس حوالے سے سخت تشدد پسندی بھی ہوئی ہے، اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ انتہائی تنگ نظر مذہبیت بھی ہوا. یہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑیں گے. اب جب پوری دنیا کے اندر یہ خطرے کی گھنٹیاں بج گئی عالم کفر کے اندر کہ نارضا عشق کہ خونی جگر پیدا شو، وہ تو آ گیا. خونی جگر رکھنے والا وہ تو سامنے آ گیا، وہ خطرہ جسے ہم ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب USSR کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹو کو اثر نو آرگنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئی، توسیع کی شروع ہوئی، تو کسی سے پوچھا نیٹو چیف سے، گورنر ان چیف سے، کہ اب آپ کس کے لیے، آپ کا جو دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنائے تھے، سیٹو بھی تھا، سینٹو بھی تھا، اور نیٹو بھی تھا، اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا، تو اب اب تو تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا، تمہارے سامنے تمہارے گھٹنوں تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تم سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، تو تمہیں کیا خوف ہے؟ تو ان کا ہمیں اب اسلامک فنڈامنٹلزم کا خطرہ. اس کے لیے گویا کہ they started to word of their loins، اپنی جو ہے کمر کسنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنا لیا. اور اس کے لیے نوٹ کیجئے 9/11 کا حادثہ فاجعہ خود کروائی. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس وقت. اس میں طالبان کا تو خیر 0% بھی کوئی امکان نہیں، اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں. یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، کوئی نوجوان قسم کے جو پائلٹ تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر، چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی، دکھانے کے لیے انہوں نے کیا ہی. ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ اسامہ ابن لادن کے ساتھ، جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ عنقریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا. بس اس حد تک بات صحیح ہے. باقی قطعاً کوئی نہ اسامہ ابن لادن کا حصہ. یہ کروایا موساد نے، نیو کونز نے، CIA نے. کیوں کروایا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی فوج کشی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے. اور یہ بہت بڑی طاقت جو ہے اس کے لیے امریکہ کا جو پبلک اوپینین ہے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اور دنیا کی بھی بڑی کولیشن نہیں بنے گی جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یہ انہوں نے خود کرایا. اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ایک اور بات جو ہے وہ بیچ میں آ گئی ہے، لیکن میں بیان کر دوں کہ یہ تو 90s کے اندر، لیٹ 90s میں بات ہو گئی تھی کہ امریکہ میں جو ٹاپ کے تھنک ٹینکس تھے وہ سوچ رہے تھے کہ 21ویں صدی میں امریکہ اس گلوب کی سپریم سپر پاور کیسے رہے، اپنی پوزیشن کو جو حاصل ہو گئی اس وقت اور بھی مضبوط کرے. ابھی رشیا اور چائنا تو اس کے دائرے اقتدار سے باہر ہے، ابھی بھارت بھی تقریباً باہر ہے، لیکن آگے بڑھا کر گلوبل پوری طرح، اور کیسے ہوئی کہ اسے برقرار کیسے رکھے. تو اس پر ان کے تھنک ٹینکس تھے، اور اسی پر ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا، امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر. امریکہ کو ایک پرل ہاربر جیسے واقعے کی ضرورت ہے. اب یہ تاریخی بات سمجھ لیجئے، امریکہ دوسری عالمگیر جنگ تک، سیکنڈ ورلڈ وار تک انٹرنیشنل معاملات میں کبھی آیا ہی نہیں تھا. وہ تو بڑے آرام سے تھا دو اوشنز کے درمیان، ادھر اٹلانٹک ہے ادھر پیسیفک ہے. ظاہر بات ہے کہ ان قریب کوئی دشمن ہے ہی نہیں، لہذا اسے تو اپنا معیار زندگی بہتر بناؤ، اپنے حالات بہتر بناؤ، اپنے انوائرمنٹس بہتر بناؤ، اپنا یہ کرو اپنا وہ کرو. بس سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑی شدید ضرورت پیدا ہوئی الائز کو، جب جرمنی اور جاپان جو ہے تو برکس نکال رہے تھے کہ کسی طرح امریکہ کو آمادہ کیا جائے. چرچل بھی گیا، اس نے بھی خوشامدید کی، یہ بھی کہا جان لو اگر ہم ختم ہو گئے تو نیکسٹ باری تمہاری ہوگی، پھر یہ نازی جو ہے تمہیں چھوڑے گے نہیں. پھر بھی وہاں کی پبلک اوپینین جو ہے موبلائز ہونے کو تیار نہیں تھی. اب اس کے اوپر ایک کام یہ ہو گیا، جاپانیوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا. پرل ہاربر پر ایک بہت دور دراز کی وہ بندرگاہ تھی جہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا جو نیوی کا بیس تھا.
اچانک اس پر حملہ کیا، بے شمار ان کے جہاز جو ہے غرق کر دیے، بے شمار لوگ مارے گئے، اور تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، لائے کہ محفور ہوئے۔ اس پر غصہ چڑھا ہے امریکہ کو، اور وہ سویا ہوا شیر جاگا، اور اس پر پھر وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آیا میدان میں، اور ظاہر بات ہے کہ جرمنی کو شکست کسی نے دی، اور یہ ہے کہ اسی کی فوجیں تھی کہ جو اتنی ہیں نارمنڈی کے ساحل کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے پاسا پلٹا جنگ۔ اس اعتبار سے یہ خیال کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی پرل ہاربر جیسا حادثہ اگر نہیں ہوگا تو امریکن پبلک اوپینین نہیں کھڑی ہوگی، نہ وہ خرچ جو ہے وہ اس کے لیے منظوری دینے کو تیار ہوں گے۔ آخر بلینز 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 کا معاملہ ہوتا ہے، یہ کوئی ملینز کا نہیں ہوتا، لہذا اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ کانگریس اور سینیٹ اور یہ سب جو ہے یہ اگر اس کے لیے منظوری دے تبھی تو ہوگا۔ تو امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر، یہ بات ذہن میں رکھیے، اس لیے انہوں نے خود وہ پرل ہاربر امریکہ میں کرایا، اور اس میں پھر پوری دنیا میں دہشت گردی کا خطرہ اور دہشت کا خوف، اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں جو سیکیورٹی میجرز لیے گئے ہیں امریکہ میں، آپ تصور نہیں کرتے، بلینز اور بلینز آف ڈالرز جو ایک شخص کی طرف لی جا رہی ہے، فون ٹیپ کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی جو امریکہ میں نہیں تھا۔ وہاں جو پرسنل آزادیاں تھیں، انفرادی آزادیاں، ان کا بڑا چرچا تھا، وہ تو ان کا بڑا چیمپئن تھا، لیکن یہ کہ سارا جو ہے ان کی پرائیویسی کا بھی بیڑا غرق، ان کا یہ سب کچھ، ان کے اوپر پابندیاں، اور جو کچھ بھی باہر سے آنے والے ہیں ان کا جس طریقے سے وہ اپنے ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے تقریباً نیم برہنہ کر کے ان کی جو ہے تلاشی لینا، یہ سارا کچھ، اور اس پر جو انہوں نے اپنے پورا نظام بنایا انٹیلیجنس کا اور معلومات پہنچانے کا، اس کے اوپر ان کا بے شمار خرچ ہوا۔ بہرحال اس میں عیسائیوں کی صلیبی جنگ کا جذبہ بھی شامل کر دیا گیا، ایک امریکہ کی سپریم سول، سپریم پاور اور ارتھ ہونے کا مقصد۔ نمبر 2، صلیبی جنگ کا جذبہ سویا ہوا، اسے بھی جگایا۔ یہ بش نے بھی کہا تھا، لیکن بعد میں اس نے کہا غلطی ہو گئی، اس نے لفظ واپس لیا تھا، کروسیڈ۔ لیکن یہ ہے کہ فلاڈلفیا، یہ جو امریکہ کا ایک اہم شہر ہے، وہاں سے ایک شائع ہوتا ہے ماہنامہ فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے، یہ پروٹیسٹنٹس کا ہے، اور جو ایونجلسٹ کہلاتے ہیں وہاں پر، جو کہ خاص طور پر پرچارک ہیں انجیل کے، یہ ان کا رسالہ ہے، اور انہوں نے یہ لکھ دیا تھا، یہ میں نے اپنے 2 کتابوں میں کور پر شائع کیا ہوا ہے، وہ بہت خوبصورت، کہ ڈوم آف دی راک جو ہے، جو گنبد سقرا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے بڑا خوبصورت تصویر دے کر کہ many people think that crusades are a thing of the past over forever, but they are mistaken۔ تو دنیا میں تیاری ہو رہی ہے لاسٹ کروسیڈ کی، یہ اس کے اپنے الفاظ، اور یہ پورا ایک مکتبہ فکر ہے، ایک پورا ان کا جو ہے بہت آبادی کے اندر بہت انفلوئنشل حصہ ہے۔ پروٹیسٹنٹ کے اندر، خاص طور بیپٹسٹ کے اندر، ایونجلسٹ، یہ نیو کونس یا بورن اگین کرسچنز، یہ اصطلاحات جو ہے اگر آپ پڑھتے ہو، یہ سب ایک طبقہ ہے جو اصل اعلی کار ہے یہودیوں کا۔ بہرحال اس نے صلیبی جنگ کا بھی جذبہ شامل کر دیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بنی، کبھی دنیا میں اتنی بڑی کولیشن نہیں بنی جتنی افغانستان کے خلاف بنی۔ امریکہ ہے، یورپ ہے، کو بدلنا ہے، جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام، اور وہ گلوبل ہوگا۔ 2 حدیثوں کا تذکرہ کر دوں۔ حضرت ثوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے، وہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ صحیحین میں فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن لو مجھ سے، ٹیک اٹ فرام می، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ گلوبل ہوگی کہ نہیں؟ دوسری حدیث سنیے، یہ پھر مسند احمد ابن حنبل کی ہے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل، اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدونون لها۔ یہ ہے حدیث مسند احمد ابن حنبل کی۔
اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے۔ جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت و حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہو۔ بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمانی نقشہ۔ یہ اللہ فرما رہے واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے، کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں۔ امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں، جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذور کر دی گئی۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے 12ویں امام جو روپوش ہو گئے تھے،
وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، ابھی امام غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرجو من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرجو من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا۔ یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا، غلطی کی سزا دی ہے۔ 35 صحابہ کی غلطی غزوہ احد میں ہوئی، جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ مسلمانوں ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم نے اختلاف کیا تو سزا دیا۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خیر الناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضروری تھا، آئندہ کے لیے سبق ہو جائے، یہ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر دیں ہم۔ اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں، ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی، بلکہ بدقسمتی اور پڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی۔ عبد الرسول سیاد صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے عین حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی، سزا اس کی مل رہی، آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبب ہے، لہذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہا تھا، صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی اعراض۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا، پالٹا،
جزیرہ مالٹا بحر روم میں اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس کی ضرورت ہے۔